اپنی اپنی جگہ، سب کا اپنا مقام. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا جو اپنا شیخ ہوتا ہے نا اس کی مثال اپنے ابا کی سی ہے. بابا ہے وہ اپنا بابا ہے، اس کے ساتھ رہے گا، اس کے گود میں چمٹے گا، اس سے جیب خرچ مانگے گا، کوئی مصیبت آئے گی تو اس سے مشورہ کرے گا. یہ اپنا ابا ہے نا، زیادہ تعلق ابا سے. اور بقیہ مشائخ جتنے ہیں ان کی عزت سر آنکھوں پر، وہ بڑے ہیں، وہ سر کے تاج ہیں، لیکن وہ چچا ہیں. چچا کبھی کبھی ملاقات کریں گے ان سے، ہر دفعہ ان کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے. اب یہ مجلس کا رخ ادھر مڑ گیا ہے، انشاءاللہ رمضان مبارک کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں گی. امید ہے کہ رمضان مبارک میں بھی اگر مجالس سے سلسلہ رہا تو مزید تفصیلات انشاءاللہ وہاں عرض کی جائیں گی. اور رمضان کے بارے میں تو عام طور پہ باتیں سنی جاتی ہیں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں لوگ بالکل جاہل بلکہ اجہل ہیں، بالکل پتہ نہیں ہے. کہہ رہے ٹھیک ہے اچھی بات جہاں سے سن لو بس. ارے پھر عمل کس پر کرو گے؟ کیونکہ نفس جو اندر بیٹھا نا تمہارا شیخ، یہ جو شیخ بیٹھا ہے اندر، یہ تو یہ کہے گا کہ تم تو اس کے مرید نہیں ہو. ارے اے خاتون، تو اس کی مریدنی نہیں ہے، تو کیوں اس کی بات پر عمل کرے گی؟ ٹھیک ہے بات اچھی کرتا ہے لیکن عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایک کو محبوب بنا لیا، اگر ایک کو شیخ بنا لیا، پھر اس کے آگے ہم جواب دیں. ہر مہینے خط لکھنی ہے، خط لکھنا ہے ہر مہینے جواب دہی کرنی ہے. کیا ترقی ہوئی؟ جو معمولات بتائے تھے کتنا عمل ہوا؟ اور جن گناہوں میں ملوث تھے اس میں کس حد تک چھوڑنے کی کامیابی حاصل ہوئی؟ ساری چیزیں لکھنی پڑیں گی. ایسے تھوڑی ہے جیسے نفس آزاد رہنا چاہتا ہے. نفس کہتا ہے بس آزاد رہو، پابندی بڑی بری چیز ہے. ہمارے دوست تھے ایک دفتر میں، انجینئر تھے، اچھے شاعر بھی تھے. وہ ان کا ایک شعر ہے، میں نے کہا بہت ہی عمدہ کہا آپ نے. وہ فرمانے لگے کہ اپنی خواہش کا بن گیا ہوں غلام. کس کا غلام بنا؟ اپنی خواہش کا. دیکھیے دوسروں پہ طنز کرنا بہت آسان ہے نا. یہ دیکھیے خود پہ طنز کر رہے ہیں یہ. میں نے کہا بڑا حوصلہ پایا آپ نے. ان کا تخلص تھا سوز. میں نے کہا بہت ہی سوز و گداز کی باتیں کی آپ نے، ماشاء اللہ. ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ سب بھی آمین کہیں. بہت اچھے انسان تھے، بہت ملنسار. جب میں نے یہ شعر کہا کہ سہاروں کو پرکھا تو ثابت ہوا، سہاروں کو پرکھا تو سائنٹسٹ تھے وہ. تو میرا یہ شعر سن کر کیا کہا وہ سنیے آپ. میں نے عرض کیا حمد کا شعر ہے لیکن کس انداز سے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. عرض کیا کہ سہاروں کو پرکھا تو ثابت ہوا، سہاروں کو پرکھا تو ثابت ہوا. کیا ثابت ہوا؟ خدا کا سہارا ہے سب سے بڑا. سہاروں کو پرکھا تو ثابت ہوا، خدا کا سہارا ہے سب سے بڑا. تو کہنے لگے واہ کیا سائنٹیفک شعر کہا ہے آپ نے. کہنے لگے واہ کیا سائنٹیفک شعر کہا ہے آپ نے. یعنی پہلے پرکھا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دلیل دی ہے. بغیر پرکھے سائنسداں کوئی فیصلہ نہیں لکھتا. جیسے سائنسدانوں کا ایک لطیفہ بہت مشہور ہے. ایک آدمی چائے کی پیالی میں چمچہ چلا رہا تھا، چلایا خوب دیر تک چلاتا رہا. پھر چکر دیکھا، گردن ہلا دی، نہیں میٹھی نہیں ہوئی. پھر چلاتا رہا. پھر چائے چکی، میٹھی نہیں. اچھا پھر چلاتا رہا. اب وہ فیصلہ لکھتا ہے کیونکہ سائنس اس کا مزاج تھا. اس نے فیصلہ یہ لکھا، کنکلوژن. اس سے ثابت ہوا کہ چائے کے اندر چمچہ جتنا چاہو چلا لو، جب تک چینی نہیں ڈالی جائے گی چائے میٹھی نہیں.
جب تک چینی نہیں ڈالی جائے گی چمچہ چاہے کتنا ہی ہلا لو چائے میٹھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک سائنٹیفک انداز ہے. تو وہ سائنٹسٹ تھے, وہ مجھ سے کہنے لگے یہ بڑا اپنا سائنٹیفک شعر کا ہے. ایسا ان کا ہی شعر یہ سائنسداں تھے, اللہ ان کی مغفرت کر دے, ان کا یہ شعر یاد آیا کہ اپنی خواہش کا بن گیا ہوں غلام. میں نے کہا واہ کیا طنز کیا ہے, اور خود پہ طنز کیا. ہم ذرا کر کے تو دیکھیں نا, دوسروں کو طنز کرنا بہو کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ساس پہ طنز کر دے, ہے نا, اور بھابھی کے لیے آسان ہے کہ نند کو گند کہہ دے, اور نند کے لیے آسان ہے کہ بھابھی کو کچھ اور کہہ دے, برائی کی چابی کہہ دے, آسان ہے. لیکن خود پہ طنز کرنا, اپنے آپ پر ہنسنا, یہ اہل حوصلہ کا حوصلہ ہے, اہل دل کا حوصلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش کا بن گیا ہوں غلام, کتنا آزاد ہو گیا ہوں میں. اپنی خواہش کا بن گیا ہوں غلام, کتنا آزاد ہو گیا ہوں میں. تو آزادی نہیں چلے گی, آزادی نہیں چلے گی, یہاں تو قید ہونا پڑے گا, قید ہونا پڑے گا. ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی. میں نے ایک جگہ عرض کیا, کون ہے جو یہاں نہیں پابند, کون ہے جو یہاں نہیں پابند, کون ہے جو یہاں نہیں پابند. ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی, ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی. غم کی تاثیر ہے اپنی اپنی, شرح و تعبیر ہے اپنی اپنی. قید مانگے ہے کوئی آزادی, کوئی قید مانگتا ہے, کوئی آزادی مانگتا ہے. قید مانگے ہے کوئی آزادی, فہم و تدبیر ہے اپنی اپنی. قید مانگے ہے کوئی آزادی, قید مانگے ہے کوئی آزادی, فہم و تدبیر ہے اپنی اپنی. کون ہے جو یہاں نہیں پابند, کون ہے جو یہاں نہیں پابند, کون ہے جو یہاں نہیں پابند. ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی, ہاں وہ زنجیر ہے اپنی اپنی. علماء و مشائخ کے مشورے کی زنجیر, اس کو پہن لو, اس کو باندھ لو, یا تو اپنے نفس کی زنجیر میں قید ہو جاؤ. قید تو رہنا ہے, اور قید کب تک رہنا ہے, کتنے دن تک رہنا ہے, خواجہ صاحب فرما رہے ہیں پابند محبت کوئی آزاد نہیں ہے, پابند محبت کوئی آزاد نہیں ہے. اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے, اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. پابند محبت کوئی آزاد نہیں ہے, اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے.
کب تک قید رہنا ہے؟ کوئی میعاد ہے کیا؟ کب تک قید رہنا ہے؟ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. نہیں، آزادی ملنے والی ہے، ابھی صبر کرو. جیسے ہی روح جسم کی قید سے آزاد ہوگی ویسے ہی تم بھی آزاد ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ہم سب آزاد ہو جائیں گے. پھر ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، ہم اپنی مرضی سے دیکھیں گے، ہم اپنی مرضی سے چنیں گے. انتخاب اپنا ہوگا، جس کو چاہیں گے انتخاب کریں گے. صبر کرو، جلدی مت کرو. پابند محبت کوئی آزاد نہیں ہے. واہ خواجہ صاحب واہ، سبحان اللہ، عجیب شعر ہے. پابند محبت کوئی آزاد نہیں ہے، اس قید کی ہے دل کوئی میعاد نہیں ہے، اس قید کی ہے دل کوئی میعاد نہیں ہے. اور حضرت والا فرماتے تھے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. میں نے شیخ سے کہا، میں نے اپنے مرشد سے کہا کہ آپ میری نگرانی کیجئے، اور شیخ نے مجھ سے کہا تم میری تابعداری کرنا. یہ دو طرفہ معاہدہ ہے شیخ اور مرید کے درمیان. کیا ہے؟ اگر 10 مشائخ ہیں تو کس سے معاہدہ کرے گا وہ؟ اس لیے ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے. پہلے معاہدہ ہوگا نا، پھر پابندی ہوگی. وقت باقی ہے؟ کتنا وقت؟ غم کی تاثیر ہے اپنی اپنی، کون ہے جو یہاں نہیں پابند. یہ پابندیوں سے ڈرنے والوں کے لیے یہ شعر ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی ایک کے پابند نہیں ہوں گے، ہماری مرضی جہاں سے اچھی بات ملے گی اس پر عمل کر لیں گے، جو ہمارے بڑے کہیں گے. نہیں، یہ تو مسائل میں ہے، یہ مسائل کی باتوں میں ہے، یہ فقہا کی باتوں میں ہے کہ کہیں سے کوئی فقیہ کوئی بھی مسئلہ بتا دے جس سے مناسبت ہو ہم اسی فقیہ کا کہنا مانیں گے. یہ طریقت میں ایسا نہیں ہے، اصلاح نفس کے حوالے سے ایسا نہیں ہے. ایک ہی شخص کا کہنا ماننا ہوگا کیونکہ طرز تربیت مختلف ہے. کسی کو کسی طرح لے کر چلتے ہیں، کسی کو کسی طرح لے کر چلتے ہیں، اور راستہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا حضرت مجروح سلطان پوری ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، واہ، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. خواتین یہ کہیں گی کہ ہم نے تو شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہی نہیں، تو ہاتھ میں کہاں آیا؟
اس کا جواب علماء نے یہ دیا، مشائخ نے یہ دیا کہ ان کے کانوں کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا، وہ جو کچھ مشورہ دے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہو، چاہے وہ خطوط کے ذریعے ہو، یا چاہے وہ کسی اور ذریعے سے کسی کے ذریعے کہلا بھیجا ہو، کسی ذریعے سے بھی وہ جو مشورہ دے، ہم پر ان کی تابعداری لازم ہے۔ کسی نے پوچھا یہ بیعت کیا چیز ہے، کسی نے پوچھا یہ بیعت کیا چیز ہے، تو حضرت مجدد ملت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا بیعت ایک معاہدے کا نام ہے، یہ دو طرفہ معاہدے کا نام ہے۔ شیخ یہ عہد کرتا ہے کہ میں تمہاری نگرانی کروں گا، اور مرید یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا۔ بس کیا عجیب، سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے مجدد ملت حکیم الامت۔ ایسے دو لفظوں میں اس کو بند کیا ہے، دو لفظوں میں دریا کو کوسے میں بند کر رکھا ہے۔ فرمایا بیعت کی کوئی لمبی چوڑی تعریف نہیں ہے، بیعت ایک معاہدے کا نام ہے۔ شیخ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نگرانی کروں گا، اور مرید یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا۔ بس بیعت ہوئی، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی گتھی نہیں ہے سلجھانے کی، کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جس کو حل کرنے میں برسوں لگے۔ سیدھی سادی بات ہے، ایک طرف مرید کچھ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف شیخ کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا، قید میں رہنا اچھا نہیں لگتا ویسے نا، تو میں نے کہا جب تک قید میں رہنا اچھا نہ لگے، کم سے کم میری زبانی میں نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا ذرا آپ لوگ پڑھ لیا کریں، ہے نا بھائی؟ کیا ہے؟ کچھ اپنا درد و غم دے دو، کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں، کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ یا اللہ، مختلف قسم کے قیود ہیں جس کے ہم قید میں رہتے ہیں، بچپن سے ماں کی گود کے قید میں رہے نہیں رہے، ماں کی گود میں رہے، وہ بھی ایک قید خانہ تھا۔ اس کے بعد کھیل کود کی قید میں رہے، وہ بھی قید خانہ تھا۔ اس سے باہر جانے ہی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے باہر کی بھی کوئی دنیا ہے، کھیل کود ہے، کھانا پینا ہے۔ اس کے بعد پڑھائی کی قید میں رہے، وہ بھی ایک قید خانہ تھا۔ اس کے بعد جاب کی ایک قید میں رہے، وہ بھی ایک قید خانہ ہے۔ اس کے بعد شادی کی قید میں رہے، یہ بھی ایک قید خانہ ہے۔ اس کے بعد تو بس اب قید ہی قید ہے، زندگی گزر رہی ہے، اور پھر جب مر جائیں گے تو قبر کی قید میں ہوں گے، پھر حشر کی قید میں ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ جہنم کے قیدی بنے، یا تو پھر جنت کے قیدی ہوں گے۔ جنت میں پھر آزادی ہی آزادی، وہاں قیدی نہیں ہوں گے، وہاں آزادی ہی آزادی ہے۔ جو چاہیں گے ملے گا، جو دل میں ہوگا وہ ملے گا، جو زبان سے مانگیں گے وہ ملے گا۔ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے، غم اٹھاتے جائیے، خوشیاں مناتے جائیے۔ اچھا، جب تک جنت میں نہیں جاتے، جب تک ہم موت کے منہ سے آگے نہیں چلے جاتے، یعنی موت کے منہ میں چلے گئے تو بس سمجھے موت پہ چلے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرتے مرتے بچ گیا، ورنہ مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا، اصل موت آئی نہیں تھی اس لیے نہیں مرے۔
مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا، ہاں بچتے بچتے مر جاتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں مرتے مرتے بچا ہے بس. ارے بھائی مرتے مرتے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کی تو موت ہی نہیں آئی تھی. بچتے بچتے مر جاتا ہے. کتنے بہانے، کتنے ہیلے، کتنے ڈاکٹرز تبدیل کرتے ہیں، کتنا طریقہ علاج تبدیل کرتے ہیں، کتنا دم درود کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، بچتے بچتے مر جاتا ہے. قضا آئی، ہمارے استاد حضرت افسر مہاپوری کہتے ہیں، قضا آئی تو دونوں بے اثر ہونے لگے افسر. قضا یعنی جب فیصلہ آ گیا، موت آ گئی. قضا آئی تو دونوں بے اثر ہونے لگے افسر. دعا آہستہ آہستہ، دوا آہستہ آہستہ. قضا آئی تو دونوں کو پہلے ذکر کیا ضمیر ہے. قضا آئی تو دونوں بے اثر ہونے لگے افسر. دوا آہستہ آہستہ، دعا آہستہ آہستہ. تو موت آئی نہیں تھی، کون مرتے مرتے بچتا ہے؟ بچتے بچتے مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنے والا بنائے. تو اس وقت سے پہلے ہم جب تک جنت میں نہیں جاتے تو اپنے گھر کو جنت بنا لیں. یہ بنا سکتے ہیں، دیکھیے کیسے بنے گی، گھر کیسے جنت بنے گا. عرض کیا ایک ہی شیر ہے، لیکن شیر تو اکیلا بھی بھاری ہوتا ہے نا بھائی. پورے جنگل میں ایک ہی شیر ہوتا ہے، سینکڑوں گیدڑ، سینکڑوں لومڑیاں ان کے آگے دم ہلاتی رہتی ہیں. تو شیر ایک ہی ہے. ابھی اس پہ پوری غزل نہیں ہوئی، لیکن سنیے. عرض کیا دین سے اپنی دنیا سجا لیجیے، دین سے اپنی دنیا سجا لیجیے، دین سے اپنی دنیا سجا لیجیے، جیتے جی گھر کو جنت بنا لیجیے، جیتے جی گھر کو جنت بنا لیجیے، دین سے اپنی دنیا سجا لیجیے، جیتے جی گھر کو جنت بنا لیجیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت پہ جانا ہے نا، یہ متقین کے لیے جانا نہیں ہے بلکہ منتقل ہو جانا ہے. دیکھیں اس فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. انتقال تو ہر کے لیے کہتے ہیں، لیکن جو مومن متقی ہوتا ہے نا انتقال، وہ منتقل ہو جاتا ہے یہاں سے جنت میں. یہاں دنیا کا جو گھر ہے نا، اس کا پہلے ہی جنت بنا ہوا تھا. وہ گھر پہلے ہی جنت بنا ہوا تھا، جنت بنی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ گھر کی طرف اشارہ ہے نا، گھر مراد ہے، اس لیے جنت بنا ہوا تھا. اس کا گھر دنیا ہی میں جنت بنا ہوا تھا. اب انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ گھر منتقل کر دیا گیا، جنت میں الٹ دیا گیا. اب وہاں براہ راست چلا گیا جنت. اب یہ کہتے ہیں یہ ہے جنتی. یہ دیکھو اس کا گھر پہلے ہی جنت بنا ہوا تھا. دیکھو بیوی سے محبت ہے، بچوں سے الفت و محبت ہے، اس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اس کے گھر میں آپس میں میل ملاپ سے رہتے ہیں. یہاں اس میں خانہ جنگی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی کھینچا تانی نہیں ہوتی. یہ جنت کی فضا ہے، یہ جنت کا ماحول ہے. گھر پہلے ہی جنت بنا ہوا ہے، گھر پہلے ہی جنت بنا ہوا. اب جنت میں جانا کیا ہے؟ صرف اس کو الٹ دینا ہے جنت میں. اللہ تعالیٰ اس گھر کو جنت میں منتقل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو ایسا بنا دے جیسا کہ حضرت محشر رضا یونی کہتے ہیں. ہمارے شہر کراچی کے ایک شاعر، مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے، میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے. یہ جو مکان ہے اور گھر ہے یہ الگ الگ چیز ہے. مکان الگ ہے، گھر الگ ہے. مکان اینٹ سیمنٹ اور گارے سے بنتا ہے اور گھر دلوں کے آپس میں ملنے سے بنتا ہے. دلوں کو محبت کی میٹیریل سے جب جوڑا جاتا ہے تو وہ گھر بن جاتا ہے. اور مکان اینٹوں کو جو سیمنٹ بجری سے جوڑا جاتا ہے تو وہ گھر بنتا ہے، یہ مکان بنتا ہے. مکان اور گھر میں فرق ہے.
جب گھر ٹوٹ جاتا ہے، طلاق واقع، اللہ نہ کرے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں گھر ٹوٹ گیا. یہ کوئی نہیں کہتا مکان ٹوٹ گیا، کہتے نہیں کہتے؟ ہاں بھائی گھر ٹوٹ گیا. اور کہتے ہیں بھائی گھر توڑنے سے بچو، مشورہ کرو، علماء سے مشورہ کرو، گھر نہ ٹوٹے، گھر نہ ٹوٹے، حتی الامکان کوشش کرو کہ گھر بچ جائے، گھر بچ جائے. یہ کوئی نہیں کہتا مکان نہ ٹوٹے. مکان، ارے مکان تو ہے ٹوٹنے کے لیے، آج اگر مکان ٹوٹ جاتا ہے کل سے اچھا مکان بن جائے گا. لیکن گھر ٹوٹ گیا، دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. آپس میں محبتیں پیدا کرو، آپس میں محبتیں پیدا کرو، آپس میں مل جل کر رہو. اور دل کب ملتا ہے؟ جب دل اہل دل سے ملتے ہیں تب دل دل بن جاتا ہے، ورنہ پھر وہ دلدل ہوتا ہے، وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما دے. تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، لیکن ایک اہم بات جو آج کے بیان میں ہے وہ خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ للہ اپنی اصلاح کے بارے میں اور اپنا تزکیے کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، اور جس سے بھی اصلاحی تعلق قائم کریں، کسی ایک سے تعلق قائم کریں. اس کے بعد ان کو خطوط لکھیں، ان سے مشورہ کریں، اور جو طریق کا طرز ہے نا اس کو پوچھیں کسی بڑے سے کہ آخر یہ تصوف اور طریق، اس کا طرز کیا ہے. کیا ہمیں جہاں اچھا لگے وہاں چلے جائیں؟ نہیں جائیں، وہاں نہیں جائیں گے. اپنے شیخ سے کہیں کسی بزرگ سے ملاقات کے لیے تو چلے جائیں گے، ان سے دعا کروا لیں گے، لیکن وہاں بیان نہیں سنیں گے. ان کی باقاعدہ مجلس، آپ لوگ کہتے ہیں اٹینڈ کرنا، اٹینڈ نہیں کریں گے، یعنی مجلس میں شرکت نہیں کریں گے، شریک محفل نہیں ہوں گے. بس ایک ہی شیخ، ہمارے ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. کب کہا کہ یہ دنیا اہل دل سے خالی ہے، لیکن اپنے مرشد کی بات ہی نرالی ہے. بس یہی اس کا موقف ہونا چاہیے، یہی اس کا مذہب ہونا چاہیے، یہی اس کا مشرب ہونا چاہیے. کہ بس آپ کی جانب رخ کو موڑ کے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا، آپ کی جانب رخ کو موڑ کے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا، آپ کی جانب رخ کو موڑ کے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا. آپ بتائیں. دیکھو میں خود اپنا شعر بھول جاتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے اپنا شعر آپ بھول جاتے ہیں. کیوں؟ ظاہر ہے اتنے زیادہ ہزاروں اشعار ہے تو ظاہر ہے بھول جائیں گے، اور ویسے بھی بھلکڑ آدمی ہوں بھائی، بھولنے کی عادت ہے. نسیان عصیان سے ہے. بہت سے لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا، لیکن مجھ تک تو ظاہر ہے ان کی آواز پہنچ نہیں رہی ہے نا. ہمارے سامعین میں سے بیسوں سینکڑوں کو یہ شعر یاد ہے، اور مجھے بھی یاد تھا، لیکن عین وقت پہ اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں. دیکھو اس کو ناز ہے کہ اپنے حافظے پر ناز ہے. یہ اتنی باتیں کرتا ہے، کیا حافظے کی وجہ سے کرتا ہے یا میرے کرم کی وجہ سے کرتا ہے؟ میری عطا کی وجہ سے کرتا ہے. میں جب چاہوں ایسے ہی بھلا دوں. قرآن پاک حفظ کرنے والے بھول جاتے ہیں. یہ تو پھر شعر ہے. آپ کے بعد اب من کو میرے آپ بتائے بھائی کون، آپ کے بعد اب من کو میرے آپ بتائیں بھائی کون. آپ کی جانب رخ کو موڑ کے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا، آپ کی جانب رخ کو موڑ کے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا. آپ بتائیں، آپ کے بعد اب من کو میرے آپ بتائیں بھائی کون. ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ بس اب آپ کے بعد تو کسی ادھر ادھر سے مشورہ کرنا ہی نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا نا، بس ٹھیک ہے. آپ نے کہہ دیا میرے مزاج کے مطابق کیوں نہیں، میں نے انتخاب کیا ہے نا. آپ منتخب ہیں. ویسے نہیں تکے سے ہم نے کسی کو شیخ بنا لیا، تکے سے کسی کو اپنا نہیں بنایا، بلکہ اپنا بنانے سے پہلے 1000 بار سوچا ہے. 1000 بار سوچا ہے. کسی کو اپنانے سے پہلے 1000 بار سوچا ہے. جب اظہار کیا ہے تو ادھر سے بھی وہ مان گئے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر دونوں جانب سے اشارے ہو چکے،
دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ارے ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارا تزکیہ فرما دیجیے، مرنے سے پہلے یا اللہ بننے کی بہترین تیاری کرنے والا بنائیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، رضا والے کام لے لیجیے، رضا والی حیات عطا فرمائیے، رضا والی موت عطا فرمائیے، یا اللہ جو لوگ آپ کے رضا کے راستے پر چل رہے ہیں ان کی اتباع نصیب فرمائیے، یا اللہ رضا والی جگہ آخری میں جو آپ عطا فرماتے ہیں ٹھکانہ، یا اللہ جنت عنایت فرما دیجیے، ناراضی والی زندگی سے بچا لیجیے، ناراضی والی موت سے بچا لیجیے، ناراضی والا ٹھکانہ یعنی جہنم سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم میں سے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، عطا فرما دیجیے، یا اللہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو کچھ عرض کیا اللہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے والا بنائیے، یا اللہ سنجیدگی سے غور کرنے والا بنائیے، یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ جو کچھ نثر میں عرض کیا اس پر بھی عمل کی توفیق دیجیے، جو کچھ نظم میں اور اشعار میں بیان کیا وہ تفصیل طلب موضوعات ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجیے، اور کسی جاننے والے سے اس کی تشریح کروا کے پھر اس پر عمل کی توفیق دیجیے، نظم پر بھی عمل کی توفیق دیجیے، نثر پر بھی عمل کی توفیق دیجیے، یا اللہ واضح باتوں پر بھی عمل کی توفیق دیجیے، اشارے کنایے پر بتائے جانے والی باتوں پر بھی عمل کی توفیق دیجیے، ہمیں سراپا عمل بنا دیجیے، سر سے پیر تک یا اللہ ہمیں عمل والا بنائیے۔ باتوں والے تو بہت ہیں، عمل والے کم ہیں، یا اللہ ہمیں عمل والا بنائیے، یا اللہ اس کے لیے ہمت عطا فرمائیے، حوصلہ نصیب فرمائیے، با حوصلہ لوگوں کی صحبت نصیب فرمائیے، یا اللہ دعا مانگنے کی ہمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم کام چور ہیں، ہم دعا سے بھی جی چراتے ہیں کہ کہیں ہماری دعا قبول ہی نہ ہو جائے، یا اللہ ہمیں کم از کم دعا مانگنے کی ہمت دے دیجیے، جب تک اعمال صالحہ کی ہمت نہیں، جب تک گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں، کم از کم دعا مانگنا آسان فرمائیے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کا رخ ہی بدل دے، یا اللہ ہم دعا مانگتے بھی ہیں تو مال و دولت کے لیے اور دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ آپ اپنی محبت کے لیے دعا مانگنا آسان فرمائیے، یا اللہ آپ اپنی اطاعت کے لیے دعا مانگنا آسان فرمائیے، آپ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے دعا مانگنا آسان فرمائیے، یا اللہ آپ اپنے مقبول بندوں کی پیروی کے لیے دعا مانگنا آسان فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو سراپا دعا بنا دیجیے۔ یہ مہینہ آنے والا ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، صبح بھی دعا قبول ہوتی ہے، شام کو بھی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ ہر وقت دعا مانگنے والا بنائیے، یا اللہ ہمیں سراپا دعا بنا دیجیے، یا اللہ ایک ایک ضرورت آپ سے مانگنے والا بنائیے، دنیا کی حاجتیں بھی اور آخرت کی حاجتیں بھی مانگنے والا بنائیے۔ ہمیں آپ نے فقیر فرمایا ہے، ہم آپ کے رجسٹرڈ فقیر ہیں، انتم الفقراء الی اللہ یا ایھا الناس فرمایا، تمام انسانوں کو آپ نے اپنا فقیر فرمایا، یا اللہ جب آپ فقیر کہہ دیں تو ہم کیسے غنی ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جس چیز سے آپ غنا عطا فرما دیں، یا اللہ آپ ہمیں دنیا سے مستغنی کر دیجئے، ہم آپ کی ذات سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اعمال صالحہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے، یا اللہ سنت کے اعمال سے مستغنی نہیں ہو سکتے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ ساری چیزیں کام آنے والی ہیں، یا اللہ ہم سب آپ کے فقیر ہیں، فقیر کا کام مانگنے سے چلتا ہے، ہمیں سراپا فقر بنا دیجئے، ہمیں سراپا فقر بنا دیجئے، ہم ہر آن ہر گھڑی آپ سے مانگنے والے ہوں،
یا اللہ صبح و شام یا جو مصنون دعائیں ہیں ان کو مانگنے والا بنائیے، جتنی دعائیں ہمارے مشائخ نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائیں وہ دعا مانگنے والا بنائیے، اور جو وقتی ضرورت کے تحت دعا دل میں آپ ڈال دیں وہ بھی مانگنے والا بنائیے۔ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی حاجت بھی مانگنا اور آخرت کی بڑی سی بڑی حاجت بھی مانگنا، مغفرت مانگنا، عافیت مانگنا، چین مانگنا، سکون مانگنا، عافیت مانگنا، صلح مانگنا، امن مانگنا۔ یا اللہ جتنی اچھی چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں جب ضرورت پڑے، یا اللہ جو ضرورت پڑے جیسی ضرورت پڑے یا اللہ مانگنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہمیں سراپا یا اللہ طلب بنا دیجئے، طالب بنا دیجئے، ہماری مرادیں یا اللہ ہماری مرادوں کا دامن بھر دیجئے، یا اللہ ہماری مانگ مرادوں کے ستاروں سے بھر دیجئے۔ یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے، عطا فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، بخش دیجئے، عذاب نہ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو أهله۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو أهله۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔